حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. کہ پوری پوری قومیں مقابلے میں آئیں، لیکن جب کلمہ حق اس نے کہہ دیے پھر اس نبی نے جان تو کٹائی ہے، خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹے. اب میں کئی مثالیں قرآن کریم میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ چیک کریں اللہ کے رسولوں کی دلیری اور جرأت کو، ان کی بہادری کو دیکھیں، اور پھر آنے والے وقت میں رب نے کس طرح کایا پلٹی کہ کتنے ہی طاقتور ظالم تھے، اللہ نے ان کو زمین بوس کر کے وقت کے پیغمبروں اور ان کے پیروکاروں کو دنیا کا وارث بنایا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہمیں اس لیول پر اپنے آپ کو لانا ہوگا. صرف نماز پڑھنا اسلام نہیں. ابلیس نے 7 لاکھ سال نماز پڑھی تھی، ایک معاملے میں آ کے ڈنڈی ماری، اللہ نے جس کو حق دیا اس نے کہا میں نہیں مانتا، میری حیثیت زیادہ ہے. ایک لمحے میں اللہ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، انک رجیم، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک میری لعنت تیرے اوپر برسے گی. مجھے اگر رب مانا تھا تو جب میں نے کہہ دیا سجدہ کر پھر انکار کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو نے دل سے مجھے رب نہیں مانا، تو جھوٹا تھا اپنی نماز میں، تو جھوٹا تھا اپنے ذکر اذکار میں، یہ تو نے روپ دہارا ہوا تھا. میں تیری دلیل کا جواب نہیں دوں گا جو تو نے کہا ہے انا خیر منہ، کہ جناب فطرت اور جبلت کے لحاظ سے میں آدم سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کہتا ہے تیری دلیل کی طرف میری توجہ نہیں. اگر مجھے رب مانا تھا تو تیرے رب نے جب کہہ دیا جھک جا پھر کیوں اکڑا ہے؟ تو جب اللہ کہہ دے کسی مقام پہ کہ بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھنا بندے کا کام ہے. اللہ کہہ دے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، پیٹھ نہیں دکھانی، تو وہاں وہ حکم ہے. اللہ کہہ دے صبح سے شام تک روزہ ہے اور بھوکا پیاسا رہنا ہے، وہاں وہ حکم ہے. اور افطاری کا ٹائم ہو جائے اور اللہ کہہ دیتا ہے کہ اب کھانا پینا فرض ہے، لیٹ نہ کرنا گناہ ہوگا، اب وہ حکم لاگو ہو گیا. اللہ کہتا ہے میں پابندیاں لگا کے چیک کرتا ہوں کہ تو مانتا کس کی ہے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے یا واقعی مجھے خدا سمجھتا ہے. تو اس لیے بلند آواز سے بتائیں کہ ہمارا رب کون ہے. اللہ کہتا ہے یہ میاں تو نے بات ثابت کرنی ہے ساری زندگی، اتنی آسانی سے ہم تجھے جنت نہیں دیں گے. اس کے لیے ہم نے اپنے محبوبوں کو بھی اس آزمائش میں ایسے رول کے رکھ دیا ہے کہ ان کی زندگیاں ساری قربانی میں گزر گئیں، لیکن اللہ کو ناراض کسی نے نہیں کیا. تو سب سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں، تیرے سامنے طاقتور ہوں گے، لیکن ہم نے آزمانا بھی تو ہے تجھے. اور یہ آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، ہر دفعہ ٹائم اوپر چلا جاتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے میری طرف. قرآن کریم، اچھا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں، بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، او کما قال علیہ السلام. آپ علیہ السلام نے فرمایا کالی رات کے ٹکڑوں کے رونما، کالی رات کی طرح فتنے ٹکڑوں کی شکل میں رونما ہونے والے ہیں. اس دنیا میں اتنے فتنے ہوں گے جس طرح کالی رات چھا جاتی ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، لیٹ نہ کرو، کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اتنے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو بچا لو. یہ اللہ کے رسول کتنی فکر رکھتے تھے ایمان کی، اصحاب رسول کی. ایک اور حدیث کہ صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی جامع نصیحت فرمائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کوئی ایسی بات بتائیں۔ صحابہ کا دین میں شوق چیک کریں آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس چیز کا تو اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، یعنی اللہ پر ایمان لے آیا، تو پھر استقامت کو اختیار کر جا، بس اس پر ڈٹ جا اور اس عقیدے پر قائم رہے۔ فرمایا اس سے بڑی نصیحت کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ایک ایک قدم پر تو نے ثابت کرنا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے۔ فرمایا یہ سب سے جامع بات ہے جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ آپ کاروبار پہ کھڑے، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ اس ٹھیے پر بٹھا اور کھڑا کر کے آپ کا امتحان لے رہے، پیسے کی ریل پیل ہے کہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، دھوکہ دیتا ہے یا نہیں، ملاوٹ کرتا ہے یا نہیں، خیانت کرتا ہے یا نہیں، ڈنڈی مارتا ہے یا نہیں، سودا اچھا دکھا کے 2 نمبر دیتا ہے یا نہیں، اور بڑی چلاکیاں اور قسمیں اٹھا اٹھا کے اس کو پھنساتا ہے یا نہیں، اور ساری چلاکیوں کا مقصد کیا ہے؟ 2 پیسے فالتو کما لینا، اس سے آگے کیا ہوگا؟ جتنی چلاکی بھی کر رہے اینڈ کیا ہے؟ دوسرے کو دھوکہ دے کے بھی کہ 2 پیسے فالتو آ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے تیرے دل میں ابھی دنیا گھسی ہے اور رب کو تو نے سمجھا ہی کوئی نہیں، تیرا رب کیا چاہ رہے؟ اب وہاں کھڑا کر کے اس کو آزمایا، اور ایک شخص جج ہے، اس کو انصاف کی کرسی پہ بٹھا کر آزمایا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو مظلوم کے ساتھ ہے یا ظالم کے ساتھ۔ اب میں نے چیک کرنا ہے کہ تو دھڑا بندی کرتا ہے، دھڑا بازی کرتا ہے یا انصاف پہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ جس رسول کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے سامنے جب یہودیوں کی بیٹی فاطمہ کی سفارش آئی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے لخت جگر اسامہ جو رسول کائنات کے محبوب ترین صحابی تھے، اور ان کو سفارشی بنا کر پیش کیا کہ آپ نے آرڈر دیا ہے کہ چوری ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اللہ کے قانون کے تحت، تو یہ بچی بڑے خاندان کی ہے، ہاتھ کٹے گا دھبا لگے گا، اس کی زندگی بھی خراب ہوگی اور خاندان والوں کی ناک کٹ جائے گی۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں مہربانی کر کے لچک دے دیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس وقت آپ منصف اور جج کی کرسی پر تھے، آپ نے فرمایا یہ تو ان کی بیٹی فاطمہ ہے، مجھ رسول کی بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اگر اللہ کے قانون کو توڑ کر چوری کرتی اور ثابت ہو جاتی، اللہ کی قسم اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جج بیٹھا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑے مزے کر رہے، مزے نہیں کر رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو قاضی یا جج بنا دیا گیا تو وہ الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا ہے، اتنے کڑے امتحان میں اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ اس میں 100% پورا اترنا یہ اسی کا کمال ہوگا جس پر اللہ کا انعام ہوگا، ورنہ ان کرسیوں پہ بیٹھ کے جہنم کے تہخانوں میں چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر یہ جج انصاف کر جائے تو پھر 70 شہیدوں کا خون ایک طرف، اس جج کے قلم کی سیاہی دوسری طرف کھڑی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاجر اپنے امتحان میں ہے، جج اپنے امتحان میں ہے، تفتیشی اپنے امتحان میں ہے، ایجنسیوں والے اپنے امتحان میں ہے، علماء اپنے امتحان میں ہیں، دنیا میں ہر شخص امتحان کے میدان سے گزر رہے۔ آپ چیک کر لیجئے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اللہ اس کو وہاں بٹھا کے چیک کر رہے۔ کسی کو غریب بنا کر اللہ اس کا صبر چیک کر رہے کہ یہ کتنا مجھ پہ صبر کر کے راضی ہو رہے۔ کسی کو امیر بنا کر اس کا شکر چیک کر رہے کہ اس میں کہیں تکبر اور گھمنڈ تو نہیں آ گیا، یہ کہیں فرعون تو نہیں بن گیا، یہ کہیں لوگوں کے لیے دنیا میں امن کی تباہی کا ذریعہ تو نہیں بن گیا۔ اور ہر جگہ اللہ اس چیز کو بندے کو بار بار یاد دلاتا ہے، رسولوں کو بھیج کے،
کتابیں اتار کے، وحی اتار کے، علماء کو بھیج کے، قدم قدم پر اپنے گھر بنوا کر جمعے کے دن اور ایک ایک مقام پر واعظ و نصیحت کے ذریعے کہ جو جہاں بھی ہے اپنی ضرورت پوری کرے، لیکن اس دھیان کو ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھے کہ میں بندہ ہوں کس کا؟ اللہ کا۔